یہ 500 روپے کا نوٹ ہے، اصل ہے نا جی، اصل 500 روپے کا نوٹ ہے. اگر یہ اصل نہ ہوگا تو اس کی نقل بھی کبھی نہیں بن سکتی. جو کہتے ہیں کہ جی کوئی ولی نہیں ہوتا، کوئی ولی نہیں ہوتا، یہ سارے نقلی ہیں، تو میں نے کہا یہ جو نقلی ہے یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بابا فرید بھی تھا، یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جناب خواجہ ہند بھی تھا، یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کوئی غوث اعظم بھی تھا، یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں، یہی سے تو اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ کوئی داتا صاحب بھی تھے، اس بات سے یہی سے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی معین الدین چشتی اجمیری بھی تھے، یہی سے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی امام اعظم بھی تھے، یہی سے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی امام مالک بھی تھے، یہی سے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی امام شافعی بھی تھے. اگر اصل نہ ہو تو کبھی بھی اس کی نقل نہیں بن سکتی. آپ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کرواتے ہیں، اگر آپ کے پاس اصل ہی نہ ہو تو نقل کہاں سے کروائیں گے؟ جب اصل ہی نہیں ہے تو نقل کہاں سے ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی، کیونکہ دیکھیں فی زمانہ آپ دیکھیں ان کی وجہ سے بڑی خرافات جنم لے رہی ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. میں نے کہا آپ کے پاس 1,00,000 روپے کی کاپی ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں سے 3 نوٹ جعلی نکل آئے ہیں، وہ 3 نوٹوں کو نکالیں گے یا پوری کاپی جلا دیں گے؟ 3 نوٹوں کو نکالا جائے گا، پوری کاپی کوئی نہیں جلاتا. جب اپنے فائدے کی بات آئے تو جناب باقی 97 نوٹ رکھ لیتے ہو، 3 نکال دیتے ہو. جب اللہ والوں کی بات آئے تو کہتے ہیں صحف کی کتابیں بھی جلا دو اور بابوں کو بھی بنا دو. اگر ہم نے آج کلمہ پڑھا ہے نا، یہ جو جتنے بر صغیر ہیں، بر صغیر میں مسلمان آباد ہیں جتنے بھی، یہ مرہون منت ہیں خواجہ صاحب کے، یہ داتا علی حجویری نے ان کو سب کو کلمہ پڑھایا ہے. یہ اسلام کون یہاں پر لے کر آیا؟ یہ بزرگ ہی تھے، یہ اولیاء ہی تھے جن کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی. یہ سلطان الہند تھے کہ جن کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ داتا علی حجویری تھے کہ جنہوں نے یہاں پر آ کر اسلام کی تبلیغ کی. تو کیا ان 2 نمبروں کی وجہ سے ہم ان کو بھی ماننا چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. حقائق پر مبنی ہمیشہ گفتگو کریں. کسی ایک دیکھیں ناک پر مکھی بیٹھی ہو تو مکھی اڑائی جاتی ہے، ناک نہیں کاٹا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے، یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے، اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ فرماتا ہے جو کوئی میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے، اور دشمنی رکھے بھی کیوں؟ 2 نمبروں کی وجہ سے. یہ تو جو کوئی بھی آپ فیلڈ پاکستان میں ابھی حالات حاضرہ میں اٹھا کے دیکھ لیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو کیا بروں کی وجہ سے اچھوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ جو قوم اپنے محسنوں کو بھلا دے کہ جن کی وجہ سے ان کو کلمہ نصیب ہو. اور یہ تو جتنی بھی بھٹی برادری اور گجر برادری لاہور اس کے گردنواں پہ میں بیٹھی ہے نا، یہ ساری برادری جو ہے بھٹی اور گجر، یہ داتا صاحب کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. یہاں پر ہماری کوئی 7ویں 8ویں پشت پہ جا کے دیکھ لیں، کسی کا دادا جو ہے وہ سکھ ہوگا، کسی کا دادا جو ہے وہ ہندو ہوگا. ہم یہ جو بر صغیر میں آباد ہیں 7ویں 8ویں پشت میں ہماری میں مسلمان کوئی نہیں ہے. کس نے کلمہ پڑھایا؟